شکریہ. آج آپ سب کو یہاں پر اس لیے مدعو کیا گیا ہے. ہمارا آج 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت ہی ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو مسلسل ہوتا آ رہا ہے، اور اس میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل میں ان کا علاج ہو سکے. ہم نے مختلف طریقے آزمائے، ہم نے قانونی راستے آزمائے، ہم نے سیاسی راستے آزمائے، ہم نے جمہوری راستے آزمائے، ہم نے آئینی اور قانونی راستے آزمائے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہمارا آئینی اور قانونی مطالبہ ہے وہ نہیں مانا جا رہا. عمران خان صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں، وہ کروڑوں پاکستانیوں کے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے وہ لیڈر ہیں. 2 ہی لیڈر تھے، ایک بدقسمتی سے شہید کر دیا گیا اور ایک ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں. اسلامی دنیا میں یہی 2 لیڈر تھے، ہیں ایک ابھی بھی، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اور یہ آج جو ہم پر مسلط ٹولہ ہے، جن کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، جن کی نہ داخلہ پالیسی ہے، جن کی نہ خارجہ پالیسی ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنگ کے حالات میں کیا کرنا پڑتا ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی جب جنگ نہیں ہوتا تب معیشت کیسے چلائی جاتی ہے، مسلسل پاکستان کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. لیکن انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ معیشت ترقی کریں، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر گروتھ ہو، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ ہو، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ نوجوان جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، جو تقریباً 60% پاکستان کی پاپولیشن کا ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع دیے جائیں. انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دینا. انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا. انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی آئینی اور قانونی طریقے سے ہسپتال منتقل نہیں کرنا. یہ انٹرسٹ ہے. دوسری طرف انٹرسٹ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں جن کے وزیراعلیٰ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے، صرف خیبر پختونخوا کا وزیراعلیٰ ہی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اور عوامی طاقت کے ساتھ آیا ہے، اس کو نائل کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے طریقے آزمائے جا رہے ہیں. ریجنل کرائسس ہے، خطے میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، وہ ایک سائڈ پر رکھ کر ہماری انٹرسٹ کیا ہے، ہمارے ملک پر مسلط لوگوں کے، ان کے ہینڈلرز کے انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو نائل کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے 9 مئی میں ریڈیو پاکستان میں نائل کر دیا جائے گا. یہ ہماری انٹرسٹ ہیں. تو پاکستان خاک ترقی کرے گا، ہم خاک جو ہیں کسی اچھی طرف جائیں گے. ابھی ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر، آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی جتنے بھی راستے ہیں وہ ہم اپنا چکے ہیں. ہم آج پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی ممبرز کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرایا جائے. اگر فرض کرے ایسا نہیں ہوتا تو اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو، تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی،
اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے. شکریہ جی. شکریہ جی سر آپ کے آنے کا. جس طرح ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس قانونی راستے تھی سیم صاحب نے جس طرح بات کی ہے، اور یہ کوئی ہم غیر آئینی ڈیمانڈ بھی ہماری نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی چیز کی ہم ڈیمانڈ کرتے جو جین منول کے مطابق نہیں. وہ بابر اعوان صاحب اس پہ بات کر لیں گے. اس وقت خطے کی حالات آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایران کے ساتھ بھی ہمارے لگ یہ رہا کہ ہم اس جنگ میں کود رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا اس طالبان کی حکومت کے لیے جس کے ساتھ ہم دنیا سے لڑے، دنیا کو ناراض کیا اور جس کی حکومت بنانے پہ ہم نے خوشیاں منائی، اس طالبان کے ساتھ بھی ہمارے حالات بگڑ گئے. جو بارڈر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت ہوگی تو انڈیا کے جو وہاں پر انویسٹمنٹ تھی، وہاں پر جو انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اور آج ہم وہی افغانستان جو ہے انڈیا کے دوبارہ قریب گیا. جو بھی حالات ہو، جو بھی واقعات ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی قصور ہے، لیکن اس حالات میں جب ہمیں ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جب بھی پاکستان کی بات آئی، جب بھی اداروں کی بات آئی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ اداروں کے سربراہان سے ہم ناراض ہیں. بلکہ ناراض نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں. میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس ملک کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے. اپنی ساری جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہے، اس کو ہم بھلا گئے. اور جب انڈیا کی ٹائم تھی تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی رہی. اور پھر اس کے بعد جب جنگ ٹل گیا تو پھر دیکھا آپ لوگوں نے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ریاستی وہی جبر، وہی ظلم دوبارہ شروع ہوا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، لیکن آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، دوسری طرف ان حالات میں ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے. ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ادارے. اسی کی پریارٹی آپ اس کی چیک کر لیں کہ ان حالات میں جب سارے اس خطے کے حالات کس طرح کے ہیں، جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو، بات کریں، اور اس طرح کے ڈرامے کر رہے کہ آپ آتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کو اعتماد میں لیا جائے. ہم جو فلسطین کے معاملات جو جس طرح ہوئے اس پہ بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اس دن بھی میں نے بات کی، میں دوبارہ کہوں گا کہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر جو خاندان مسلط کیا، میں یہ تانسین کے رشتہ دار ہم پہ مسلط کی گئی ہے. اور یقین کرے اس کا کام حکومت چلانا تو اس کی بس کی بات نہیں. میرا خیال ہے اس کا اپنا جو کام تھا، آج چاہت فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا اگر وہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ ہم سے نہیں کرواتے. اس ملک میں جب ایسے قیادت کی ضرورت ہو جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہو، جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. آپ نے دیکھا کہ جب کرونا کے حالات تھے تو ساری دنیا کی معیشت نیچے آ رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ قوم کھڑی تھی تو عمران خان صاحب نے اس سخت ٹائم میں جو ہے ہماری معیشت کو بھی آگے بڑھایا اور ملک کو تباہی سے بچایا. تو ایسی قیادت کو جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، جس کی لوگ بات سنتے ہیں، جس کے کوئی دنیا اس کی بات سنتی ہے، آپ اس طرح کی کمزور قیادت کو ہم پہ مسلط کیا. اور اب بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے آگے راستہ نکالنا چاہیے. خان صاحب کے صحت کے ساتھ جس طرح مذاق کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آفر کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار اس کے ساتھ ہو. بھائی جان، کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بہنوں کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. میرا لیڈر وہ ہے لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کی بہنوں کو ہو. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد، اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دیتا کہ یہ بات ختم ہو، اس کی بہنوں کی رسائی دے دے. یہاں پر وہ لوگ، افسوس اس طرح ہوتا ہے، وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے. وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے، وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور خان صاحب تو بھگت رہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا، یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا، جن کے ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے، آج اس کو افسوس ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی. تو پھر آپ
तैयारी पकड़े, आप भुगतने को तैयार हो। 3 साल से शहबाज शरीफ की कमर को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस दफा आप जब जेल काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने भुगता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे कई गुना ज्यादा आपने भुगतना होगा। इस गलतफहमी में कोई न रहे। ये नहीं होगा कि हम भुगतेंगे और हम ये भूल जाएंगे। अब भी अपने रवैयों पे नजरसानी करे। मुल्क को यकजहती की जरूरत है। मुल्क पे बहुत सख्त टाइम है। अगर इसी टाइम भी आप इस तरह सियासी जो है इस तरह की चीजों में पड़े रहे, हमारी क़यादत को, हमारी पार्टी को तोड़ने पे सारी एनर्जी आप ज़ाया कर रहे, तो ये खान साहब के साथ नहीं, आप इस मुल्क के साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ जो है ये जुल्म कर रहे। और ये हमें सिर्फ नहीं भुगतना होगा, ये सबको भुगतना होगा। अब भी हल्के ना खुले, आपने जो करना था कर लिया। कितने लोगों को आपने तोड़ा? पार्टी कमजोर नहीं हो सकती इन चीजों से। खान साहब का ग्राफ दिन ब दिन, लोग हमें कहते आप लोगों ने क्या हासिल किया। मैं कह रहा हूं हमारी ग्राफ रोजाना बढ़ती जा रही है, हमारी सपोर्ट बढ़ती जा रही है। खान साहब की पार्टी जो है हर रोज जो है उसमें जो है नए लोग आते हैं, बावजूद इसकी कि रियासत का जबर है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी सपोर्ट हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बेशक हम जो हमारा जो वोट हमें मिला था खान साहब की रही, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम कोई गोरेला फोर्स नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि हम इदारों के साथ लड़े, लेकिन जो इदारों के और हुकूमत के रवैयों के वजह से जो अवाम और उनके दरमियान जो फासले बढ़ रहे हैं, वो नफरत बढ़ रही है इस मुल्क के लिए और आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई खतरनाक है। रही तफसीली बात जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब, बाबर अवान साहब और हमारे पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब ने की। जब नवाज शरीफ बीमार हुए तो उस वक्त की चीफ जस्टिस ने ये इश्योरिटी बॉन्ड मांगा कि अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हुकूमत होगी। और कल ही अदालत के अंदर ऑनरेबल जज ने ये बात रिपीट की कि अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। तो सरकारी वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था और हमारी तवक्को थी कि अदलिया हमें इंसाफ देगी और उन जिम्मेदारों का नाम भी उस जजमेंट में लिख देगी कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचता है ताकि वो उस फैसले में मौजूद हो। शुरू में तो हमें यही तवक्को थी कि इमरान खान साहब की जो उनका बुनियादी हक है कि उनको अस्पताल तक एक्सेस दी जाएगी, लेकिन आखिर में उन्हीं 2 डॉक्टरों का बोर्ड बना दिया गया। वो डॉक्टर जो जिनके इलाज के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। अगर वो बोर्ड कोई भी चीज ले आए, हमें एतमाद ही नहीं है कि जब तक फैमिली की मौजूदगी में और जाती डॉक्टर आसिम वो मौजूद ना हो और रेटिना की स्पेशलिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इलाज नहीं होता, तब तक हमें किसी भी बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर ना कोई एतमाद है, क्योंकि एक्सेस नहीं है। इन्होंने तो पहले भी झूठ बोला। इन्होंने तो पहले तो ये मान नहीं रहे थे कि इमरान खान साहब को ये हॉस्पिटल पे दिलाए। पहले तो नहीं मान रहे थे। इनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिन्हें जेल के अंदर है। बाद में जब खबर ब्रेक हुई मीडिया में असदुल्ला खान की तरफ से, फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद 2 दफा दोबारा लाई ये हॉस्पिटल। अब ये बताएं कि पहले तो आप ये नहीं मान रहे थे कि इमरान खान साहब बीमार है और अब क्या छुपा रहे हैं कि उन तक एक्सेस नहीं दे रहे, ना फैमिली की, ना पॉलिटिकल जमात की, ना वकला की। अब मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील भी करता हूं और उनको खबरदार भी करता हूं कि डोगर साहब, इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि उनको कोई नुकसान पहुंचे, तो अगर जिम्मेदारों का नाम आएगा तो उसमें एक नाम आपका भी होगा, क्योंकि हम आपसे इंसाफ मांगते मांगते थक गए हैं। आपसे मुलाकात की कोशिश की, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ओपन कोर्ट में आपके पास आए कि मेरा लीडर बीमार है, रसाई दी जाए, डॉक्टर से इलाज कराया जाए। ये वही अदलिया थी जिसने सहूलतकारी की, नवाज शरीफ को लंदन भेजा। इमरान खान साहब लंदन नहीं जाना चाह रहे। इमरान खान साहब पाकिस्तान के इस्लामाबाद पिंडी की हदूद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से अपना इलाज चाह रहे हैं। वो इस मुल्क का साबिका प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम का सबसे महबूब लीडर है और मोहसिन नकवी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के
کہ جی جیسے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے. کوئی مطمئن نہیں ہم عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کے حوالے سے. جب تک رسائی نہیں ملتی, جب تک ہمیں عمران خان صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی صحت کیسی ہے, تب تک دیکھیں ابھی ہم نے بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا, ہم نے بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا, ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے. لیکن اگلے ہفتے 10 دن بعد روزہ تو گزر جائے گا, عید تو گزر جائے گی, اس کے بعد پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہم اتنا آسانی سے آپ کو اس طرح بیٹھنے دیں گے؟ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیمار ہوگا, اس کو دھمکی نہ سمجھے, اس کو تنبیہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی ہو, ان کا علاج ہو, تاکہ اس معاملے کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ہمیں راستہ نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمیں دیوار میں چن رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بھی وہ اپنی گندی سیاست کھیل رہے ہیں. فارم 47 کے ذریعے تو آپ الیکشن جیت گئے ہیں, وہ تو ہم نے برداشت کر لیا ہے, آپ مسلط ہو گئے ہیں. لیکن صحت کے معاملے پہ تو کم از کم یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور ہماری توقع اور نظریں عدلیہ کے اوپر ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا, فرینڈ آف کورٹ بھیجا, ہمیں توقع تھی کہ 16 تاریخ کو شاید ان رائٹنگ کوئی چیز آ جائے. کوئی چیز نہیں ملی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ریٹ لگی ہوئی ہے اس کو فی الفور سنا جائے, ڈاکٹرز کی فیملی کی رسائی دی جائے, اور عمران خان صاحب کو جلد از جلد شفٹ کیا جائے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور عمران خان صاحب کی آنکھیں ضائع ہو جائیں. شکریہ جی. تھینک یو چیف منسٹر, پریزیڈنٹ, کیبنٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں عمران خان کے حوالے سے 4 ایشوز ہیں جن کے اوپر میں خصوصاً آپ کی توجہ, پوری قوم کی توجہ اور انٹرنیشنل پریس کی توجہ بھی چاہتا ہوں, اور ہیومن رائٹس کے جتنے آرگز ہیں پاکستان میں بیونڈ پاکستان, ان سب کی توجہ چاہتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل مجھے کہا گیا تھا کہ میں بھی آؤں, اور جو بحث ہوئی آپ میں سے اکثر لوگ وہاں پہ موجود تھے. ہم نے ان سے 4 چیزیں عدالت میں منوائیں, اور جو حکومت کے نمائندے وکیل تھے انہوں نے مانی. سب سے پہلا یہ ہے کہ عمران خان کی بیماری کو چھپایا گیا, اور بیمار ہونے کے 2.5 مہینے بعد ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا, وہ بھی آدھی رات کو, اور وہ بھی ان وائلیشن آف دی جیل مینول, پریزن رولز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی کنٹری. یہ اس کا ایک پہلو ہو گیا. یہ انہوں نے مانا ہے کل, اس لیے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اور جو انہوں نے کیا اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے, یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی, کرمنل نیگلیکٹ تھا جو انہوں نے کیا. اور کیا یہ کوئی بچہ تھا جو سین میں کھیل رہا تھا, اس کو پتا نہیں تھا کہ میں ادھر نہ جاؤں, نیچے کنواں ہے. ان کو پتا نہیں تھا کہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے, جو فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کی آرزو ہے, اور جس شخص کے لیے اس وقت پوری دنیا میں اس سے بڑا, اس سے پہلے پاکستان کے کسی شخصیت کے لیے اور کسی لیڈر کے لیے آواز نہیں اٹھی جتنی اب اٹھ رہی ہے. سری لنکا کی جو آپ مثال لیں تو وہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ قرارداد پیش کی ہوئی ہے, ساری دنیا کے اسکالرز بول رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے, میں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس ہائیبریڈ فرضی جعلی نظام کے لیے کہ تم نے بیماری کیوں چھپائی. اس بیماری کے چھپانے کا جو نقصان ہوا, آئی کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ, وہ نقصان یہ ہوا کہ 85% ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کم ہوئی ہے یا وہ بینائی ختم ہوئی ہے. اس کے لیے میں خود 5 ڈاکٹرز ہیں, MBBS ان کا والد ہوں, اور اللہ کی مہربانی سے باقی بھی اس شہر میں رہتا ہوں, ہمارے اور لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں. میں نے سب سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو, اس کی عام مثال یہ ہے کہ بخار ہو جائے تو بخار کی وجہ ہوتی ہے. وجہ جب تک آپ دریافت نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ گردن توڑ بخار ہے, یہ ملیریا ہے, یا یہ کون سا بخار ہے. اسی طرح سے جب کسی کے اندر ٹریگر ہوتا ہے کوئی کلاٹ, یعنی خون کا جمع ہوا لوتھڑا, تو پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, پہلے
اس کی تفتیش ہوگی کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی کسی ہاسپٹل میں. کل تیسری بات جو ہم نے منوائی ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ عدالت کے سامنے کل کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کی گئی. ایک رائے تھی ایک ڈاکٹر کی جو اس وقت پمز کا انچارج ہے, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بینگ فادر آف دی ڈاکٹرز کہ پمز ہاسپٹل میں سے شہباز شریف کو بھی جعلی رپورٹ جاری کی گئی تھی, جس کے حوالے سے ابھی چیف منسٹر نے کہا, اور پتہ یہ لگا کہ وہ رپورٹ جعلی تھی اور وہ ڈاکٹر پھر شرمندہ ہوتے رہے اپنے ڈاکٹر دوستوں کے سامنے بھی. اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیماری کے حوالے سے یہ مانا عدالت کے سامنے حکومت نے کل کہ وہ اب بھی ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف جس طرح میرے دوستوں نے کہا یا ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہاسپٹل میں ہونا چاہیے, کیا یہ پہلی دفعہ ہم بات کریں گے یا اس سے پہلے کچھ علاج ہوئے ہیں؟ کل آپ سارے تھے جو مجھے نظر آ رہے ہو, میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ان کو کہا کہ 2020 کا مقدمہ ہے, اس کے پیراگراف نمبر 6 کو میں نے ان کے سامنے پڑھا. دونوں فاضل جج صاحبان جو ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ پنجاب گورنمنٹ اس وقت بزدار چیف منسٹر تھے ہمارے وہاں پہ, اس نے بنایا, اس میں ان کا ڈاکٹر عدنان جو شریف میڈیکل سٹی کا ہیڈ ہے وہ شامل تھا. میں نے پھر اس پہ ججز کو کہا کہ میں آئین کے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 کے مطابق میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا, اس لیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی یہ 2 فنڈامنٹل رائٹ یہ کہتے ہیں کہ سملرلی پلیسڈ پیپل کی ناٹ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی, کہ ایک حالات کا شکار جو لوگ ہیں 2 آدمیوں سے مختلف سلوک نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف تو ساتھ یہ بھی ایڈیشنلی مانگتا تھا کہ مجھے جہاز دو, وہ یہ بھی مانگتا تھا کہ میں نے لندن سے علاج کرانا ہے. ہم عمران خان کے لیے صرف ایک سہولت مانگ رہے ہیں اور اس کے 2 حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ اسلام آباد والے الشفا میں لایا جائے جہاں پہ ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں, اور ان کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کیا جائے. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ان کے کسی فیملی کے ممبر کو, فیملی ممبر میں یہاں جو موجود ہیں وہ ان کی بہنیں ہیں, ان بہنوں میں سے ایک بہن ان کی وہ لیڈی ڈاکٹر ہے, اور وہ دونوں کرائیٹیریاز پورے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی اور سے گھبراتے ہیں تو آپ اسی بہن کو جو ڈاکٹر ہیں آپ عمران خان کو یہاں لا کے ان کے علاج کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, اس لیے کہ نواز شریف کو ایسوسیٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور وہ اجازت سپریم کورٹ تک, اور عمران خان کا اخلاق تھا کہ اس نے اس اجازت کو, ہماری کیبنٹ میں 1 سے زیادہ دفعہ لوگوں نے کہا کہ اس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں, بٹ ہی سیڈ نو. یہ انسانی صحت کا معاملہ ہے. اور جو بعد میں فراڈ نکلا, جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے کوئی ہاسپٹل کا ایک سیٹ لگوایا, اس میں ایک فوٹو کھنچوائی, اس کے بعد انہوں نے وہاں جتنے لندن کے ریسٹورنٹ تھے اس میں کھانا کھاتے ہوئے وہ ملے. وہ بیمار ہوتے اگر تو پاکستان واپس آ کے بھی بیمار ہوتے. اس لیے یہ بیماری کوئی پالیٹکس نہیں ہے. اس کے اگر اوپر ہم پالیٹکس کرنے پہ آئے تو پھر اندر اس جگہ بیٹھ کے ہم پالیٹکس نہیں کریں گے. یہ ایک مہذب طریقے سے, ایک دستوری طریقے سے اور ایک انسانی حقوق کے چارٹر کے حوالے سے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے رائٹ عمران خان کو, اس کے مطالبات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہاسٹائل گورنمنٹ ہے. یہ کوئی گورنمنٹ جرمنی کی نہیں ہے جو پرواہ کرے گی انسانی حقوق کی, اس لیے کہ وہ یورپین یونین کمیشن کی ممبر ہے وہاں پہ. یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بڑے متبرک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا ہے. یہ اس قدر بے رحمی سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں اس سیٹ کے لیے فلانے این اے یا فلانے پی پی یا فلانے کے پی سے میں منتخب ہوا ہوں اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں کروں گا. یہ جو جھوٹوں کا ہارا ہوا لشکر ہے, اس پہ ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے ہماری, ان کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر اس سے آگے ان کی صحت کی خرابی کا کوئی مرحلہ آیا خدا نہ کرے تو پھر ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں. عمران خان کوئی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے عہدیداروں یا پارلیمنٹیرینز
یا وکیلوں کا نام نہیں ہے. عمران خان پاکستان میں سارے سروس کے مطابق بٹوین 80 to 85% آف دی پاپولیشن وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے پاکستان کو کسی نئے امتحان میں ایڈونچرزم ہے اور پاکستان کو کسی مزید بحران در بحران سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے جس کے 2 حصے ہیں. ان کو فوراً ہاسپٹل لایا جائے اور فیملی کی طرف سے بھی نمائندگی ہو جائے گی. ان کی بہن کل میری تفصیلی بات ہوئی علیمہ خان سے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروپوزل ہو سکتی ہے جو میں آج ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں آپ سب کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی جو ڈاکٹر بہن ہے ان کو وہاں پہ علاج کے وقت موجود ہوں. جو 2 باتیں اور ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں عمران خان کے حوالے سے کہنا. عمران خان کے خلاف کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس مقدمے کو جو اپیلیٹ فورم پہ آیا تو اڑ نہ گیا ہو. 2013 سے لے کے 12 مقدمے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین عدالت کے ان کے خلاف بنائے. چیف جسٹس ریٹائر ہوا, اس نے فوراً ایک مقدمہ فائل کر دیا اور ان کے 2013 سے لے کے 2026 تک کسی جگہ کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں ایک ٹیڈی پیسے کی بنگلنگ, کسی جگہ پہ کوئی منی لانڈرنگ. یہ تو وہ آدمی ہے جس کے پاس ایک پراپرٹی تھی, بیچ کے اس کے پیسے اس نے شوکت خانم میں لگا دیے. اس لیے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سب کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ ان کا ساتھ دیں. جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے گھٹنے پکڑیں گے, جب ضرورت نہیں تو پھر جس طرح ایم کیو ایم کے کل انہوں نے گریبان پکڑ کے باہر نکال دیا گورنر, اس طرح سب کی باری آئے گی. اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کریں, اور بالغ نظری یہ ہے کہ سارے مل کے یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کی صحت اور سلامتی اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے. اور عمران خان وہ آدمی ہے, آپ کو یاد ہے جو مینار پاکستان والا سانحہ تھا, اس کے بعد جب ان کو مارنے کے لیے 3 مختلف جگہ پہ, ہم نے خود فورنزک وہ ساری دیکھی, اس عمل کے میں ساتھ تھا, اس میں 3 جگہ لوگ گولیاں مارنے والے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے بھی اللہ نے جب ان کو بچایا تو انہوں نے باہر کا رخ نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کے ڈاکٹروں پہ, ہسپتالوں پہ, علاج پہ, قوم پہ اور قوم کی دعاؤں پہ انحصار کیا اور اعتماد کیا. اور اس اعتماد اور اعتقاد یہ کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی. میں 2 باتیں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی تو شارٹ آرڈر ہے, جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو ہم اس کو سیاسی جنگ نہیں بنائیں گے. سیاسی جنگ کے لیے اور فورم ہوگا, لیکن قانونی جنگ کے لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. جو ہی سامنے آئے گی ڈیٹیل ججمنٹ تو اس میں سے 2 راستے کھلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایز اے فارمر لا منسٹر, ایز اے جورسٹ. پہلا راستہ یہ ہے کہ جو رپورٹ بھی اگر یہ جو فرضی بنا ہے ابھی, یعنی ڈپٹی کمشنر یا ایگزیکٹو آرم کا کوئی دوسرا آدمی ہو, اس کے نیچے اگر کوئی میڈیکل رپورٹ پروکیور کرنے کے لیے زور لگانا ہو تو ڈائریکٹ آدمی اوپر بٹھا دیا ہے جو زور لگا سکتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اس ہم جو ہی ججمنٹ آتی ہے یا رپورٹ آتی ہے ہم دونوں کو چیلنج کریں گے. ججمنٹ کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ قیدی جن کے پہلے ہاسپٹل میں علاج ہو چکے ہیں ان کی تعداد لاتعداد ہے, ہمیں اس زمرے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے اس پاکستان کے دستور کو دستور سمجھا, دستور کے مطابق ایک دستوری راج تھا جو عمران خان کا 3.5 سال کا اس کا راج تھا. آخری بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے, سچی بات یہ ہے, میں 8ویں نسل سے پنجابی ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں حسینہ واجد کی بدرو آئی ہوئی ہے. ایسا ایک بدلوں کا سیزن شروع کیا ہوا ہے, انہوں نے خود کبھی یہ کھڑے نہیں ہوئے. مجھے عمران خان بھی کہتے تھے کہ ان کی مخالفت کی سب سے لمبی سٹریک آپ کی بیوی کے ساتھ بھی تھی, میرے ساتھ بھی ہے. تو ہم تو نہیں کبھی بھاگے, ہمیں تو نہیں کبھی پسینہ آیا, ہم تو یہاں رہ کے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے ان پہ نہ چھوڑا جائے. میں ریاست کے مینیجر سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے, آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہوں گے. یہ کس نے توہین عدالت کی ہے آپ کے آرڈر کی؟ ہم نے تو نہیں کی. آپ نے چیف جسٹس صاحب کہا تھا کہ عمران خان کی مرضی کا علاج ہوگا. یہ کس نے آپ کے آرڈر کی توہین عدالت کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے افراد کو بھی ان تک رسائی دی جائے. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا جو پچھلا
سرکاری ملازموں کا ڈاکٹروں کا جو سرکار کی ملازمت میں ہیلتھ منسٹری کے ملازم ہیں سارے, اس کو کہتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, پمز جو ہے, جنہوں نے ان سے ترقی لینی ہے, جنہوں نے ان سے پروموشن لینی ہے, جنہوں نے ان سے خطرہ ہے کہ یہ نکال دیں گے اگر ہم نے سچ بولا, ان کے اوپر اعتبار ہم بطور ڈاکٹر تو کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان کے علاج کے لیے میں اپنے علاج کے لیے رسک لے سکتا ہوں, ان کے علاج کے لیے بالکل بھی رسک نہیں لیا جائے گا. یہ ایک آدمی کا سوال نہیں ہے, پوری قوم کا سوال ہے. اور میں اینڈ اس بات پہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں سارے, وہ سارے کے سارے اس ایک بات پہ متفق ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ نظام فرضی ہے, جعلی ہے, اور اس جعلی نظام کے ہاتھوں جو کچھ بھی خرابی ہوگی اس کے ذمہ دار یہ بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے. خیال میں ساری باتیں ہو گئی, لیکن یہ بات کچھ ریپیٹ کرنا ضروری ہے. صرف ملک کے حالات دیکھ لیں. انڈیا کے ساتھ ہم آفیشلی حالات جنگ میں ہیں, کبھی انہوں نے آپریشن سندور بند نہیں کیا. افغانستان کے ساتھ ہم حالات جنگ میں ہیں. ہماری اس پالیسی پہ بہت جو ہے وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک فیکٹ ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں متحد ہونا ہے. ایران میں آپ دیکھ لیں جو گریٹ گیم چل رہی ہے, اسرائیل اور امریکہ مل کے جو وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں, اگر یہاں پہ رژیم چینج ہو گیا, پوری دنیا کو پتہ ہے ان کے کیا امپلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے, جو شہادتیں ہماری پولیس, ہمارے ایلیز, ہمارے سویلینز کی ہوتی ہیں, آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یونٹی چاہیے. کیا اس یونٹی کا پہلا قدم یہ ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ان کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رسائی نہیں ہو؟ تو پھر نہ کہیں نا آپ کو یونٹی نہیں چاہیے, آپ کو حالات ٹھیک نہیں کرنے, آپ کو ملک کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. کیا اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کرنے کی جو انڈسپیوٹیبل رائٹ ہے وہ مہینوں تک نہ چلے؟ اسی سے تو یہ بات خراب ہوئی ہے. اگر اکتوبر کے بعد عمران خان آئسولیشن میں نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں جب ان کی آنکھ خراب ہو رہی تھی, شاید جیلر وہ پریشر برداشت نہ کر سکتا, ان کی بہنوں سے یہ بات نکل جاتی. ایک بار جب آپ نے یہ بات چھپا لی کہ عمران خان کو اسپتال لے کے گیا ہے, یو ہیو لاسٹ آل مورل رائٹ. اور اس کے بعد عمران خان, چاہے آپ کے ڈاکٹرز ٹھیک کہیں یا غلط کہیں, ان کی فیملی کو 100 نہیں 1,00,000% یہ حق ہے کہ جب تک وہ نہ ملے, جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز ان سے نہ ملے اور یہ ویریفائی کریں کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں, دنیا میں کوئی نہیں مانے گا. پرائم منسٹر کے اسپوکسمین سکائی نیوز پہ بیٹھتے ہیں, وہ ایک لسٹ نکالتے ہیں کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب جو ہے وہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹرز چاہتے ہیں وہ ملے. جب سے وہ اس انٹرویو میں بیٹھے ہیں, عمران خان کی کوئی ایک ملاقات نہیں ہوئی, ان کے پرسنل ڈاکٹر سے نہیں ہوئی. اب جا کے یہ سکائی نیوز پہ جسٹیفائی کریں نا. اور یہ ایسے حالات میں یہ نہ بھولیں, ہر چیز کا علاج ڈنڈا نہیں ہوتا. جنید بھائی بھی ابھی یہ بار بار کہہ رہے تھے, آپ نے ابھی 55 روپے پیٹرول زیادہ کیا, آپ نے لوگوں کا ری ایکشن دیکھ لیا. اس ری ایکشن کے 2 وجوہات ہیں. پہلا یہ کہ لوگ اس پورے نظام سے نفرت کرتے ہیں. ڈنڈوں سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے منہ تو چپ کر لیتے, لیکن وہ نفرت کرتے نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو بولنے دیتے نا. اور دوسری وجہ یہ کہ 4 سال میں آپ نے ایک دھیلے کا معیشت میں ریفارم نہ کیا, تو مطلب 4 سال لوگوں نے تکلیف سہی. اب اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لے کے جس کے 1 گھنٹے کا پیٹرول 5.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی دے. تو یا یہ ڈیسائیڈ کریں
کہ انڈیا کے ساتھ بھی جنگ، افغانستان کے ساتھ بھی جنگ، ایران میں جو خطرناک حالات، ہمیں ملک متحد کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ سمپل سا سٹیپ لیں کہ عمران خان کے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ رسائی دیں، یا پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا سے، اسرائیل سے، جو آپ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، ان سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن عمران خان ہے. اس کی وجہ سے ہم نے ایک چیف منسٹر کو بھی زبردستی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ عدالتی نظام کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، ملک کو ٹھیک ہونے نہیں دینا. لیکن پھر الزام ہم پہ نہ لگائے. تو یہ بات ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ فی الحال ایک ہی جماعت کھڑی ہے، وہ ہم ہے. اور ایک سمپل سی بات ہے، آپ کے پاس چھپانے کا کچھ نہیں ہے. چلے جانے دیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کو آپ سبھی ساتھ بیٹھتے تھے جب این سی او سی کی میٹنگز ہوتی تھی، وہ تو اس ریاست کا حصہ تھا. اسی این سی او سی کی میٹنگز میں آپ سبھی کہتے تھے کہ عمران خان نے اس ملک کو بچایا، معیشت کو بچایا. ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان ہوتے تھے. ایک نیشنل ہیرو کا اس کو آپ درجہ دے چکے ہیں، اس کو جو ہے وہ پرائزز دے چکے ہیں. تو وہ عمران خان سے مل کے آپ ہی کی بات کو نہیں انڈورس کر سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے، تاکہ یہ کرائسس ختم ہو، تاکہ ہم سب آگے جائیں. یہ جو ساری جنگیں جا رہی ہیں اس پہ ہم متحد ہوں. تو یہ آواز اسی لیے ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ جو ہے وہ جیل رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں، آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دن نہ آنے دیں جب اس ملک کے عوام ہی جو ہے وہ آئین کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ.